كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 7 آیات کی تفسیر ہوئی تھی۔ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ یہ جو پچھلی ہماری بات چل رہی تھی، اللہ نے پچھلی آیت میں عرض کیا تھا کہ اے زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ ہم نے اس میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ انبتنا معنی اگانا ہوتا ہے، لیکن اگر ہم اس کو درخت سے قطع نظر جیسے مفسرین نے عام معنی رکھا کہ یہاں انسان بھی مراد ہو سکتے ہیں، جانور بھی ہو سکتے ہیں، درخت بھی ہو سکتے ہیں، تو پھر پیدا کرنے کے معنی میں اگر لے لیا جائے تو بہت ہی بہتر ہے کہ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ ہم نے اس زمین میں کتنے عزت والے جوڑے پیدا کیے ہیں۔ تو کل بھی اس پہ میں نے کلام کیا تھا کہ یہ دکھانا اس وجہ سے ہے تاکہ ہم ان چیزوں پر غور و تفکر کر کے ان کو بنانے والے کی ذات کی معرفت حاصل کریں کہ ہاں ایک ذات ایسی ہے جس نے ان کو بنایا ہے، جو ان کو مختلف افعال و اعمال کی ترغیب دے رہی ہے یا ان کے ذمہ بعض افعال و اعمال لگائے ہیں۔ تو پھر وہ ذات جب اتنی پاورفل ہے اور اتنی بہترین چیزیں پیدا کرنے والی ہے تو پھر اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اسی کو اللہ نے آگے بیان فرمایا ان فی ذلک لآیہ، بے شک اس میں ضرور نشانی ہے۔ ایک نشانی غور کریں، نشانی دیکھ کر نشان والے کو سمجھ جائیں، اس جس کی وہ نشانی ہے اس کی ذات کا، اس کی عظمت کا اعتراف کریں تو کامیابی ہے۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بس معاملہ یہی ہے۔ جیسے آج مسلمانوں پر ایک عجیب و غریب، مطلب میں نے اس پہ بارہا اشارہ کرتا ہوں یا صراحتاً بھی عرض کرتا ہوں کہ ایک بے حسی سی طاری ہے کہ ایک عام انسان اگر کوئی چیز بنا رہا ہوتا ہے تو بڑے غور سے تعجب سے دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کیا عجیب، مثلا یہ جو پینٹنگز کی نمائش وغیرہ ہوتی ہے اور اس میں جا رہے ہیں جمکھٹے بنا کر اور بڑے حیران ہو رہے ہیں کیا چیز بنائی ہے، ایوارڈ دے رہے ہیں، انعامات دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ کوئی ممنوع چیز نہیں ہے، اگر جائز تمام چیزیں ہوں، اس میں امور تمام قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھا جائے تو میں اس کو ناجائز نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ جب ہم ایک عام آدمی کی بنائی ہوئی چیزوں پر تو اتنی تعریف کر رہے ہیں، ان چیزوں کو تو اتنا غور و تفکر سے دیکھ رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جس بھی چیز کو پیدا فرمایا وہ اپنی ذات میں ایک عجیب عجوبہ ہے، اسے دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے قلب میں مزید بڑھانے کی کوشش کیوں نہیں کرتے ہیں؟ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، بارہا آپ کو سمجھایا، مچھر کو دیکھیے، مکھی کو دیکھیے، چیونٹی کو دیکھیے، اور کوئی چھوٹے موٹے کیڑے نظر آ جائیں ان کو اپنے سامنے ہتھیلی پر رکھ کر آپ دیکھنا شروع کریں، حیران ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ مائکروسکوپ میں دیکھیں تو اور آپ کو حیرانی ہوگی کہ اتنے چھوٹے چھوٹے باریک اجزاء کو کیسے جوڑا گیا کہ اور بہترین طریقے سے کہ اس میں ایک دل بھی ہے، آنکھیں ہیں، ایک ذہن رکھا گیا ہے، وہ سوچ رہا ہے، اس کو احساس و شعور کی دولت سے مالا مال کیا گیا ہے، اسے دشمن کا شعور حاصل ہے، دوست کا شعور حاصل ہے، اس کی غذا مقرر کی گئی ہے، وہ اپنی غذا تک پہنچتا ہے، اسے کھاتا ہے، توالد و تناسل کا اس میں سلسلہ رکھا گیا اتنی سے کیڑے کے اندر۔ تو یہ کیا چیزیں غور و تفکر کرنے والی نہیں ہیں؟ تو یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جب کفار نے ان چیزوں پر غور چھوڑا تو ایمان نہ لائے، وہ مادی چیزوں کے اوپر فریفتہ رہے، اور انسان نے جب ان چیزوں پر غور و تفکر چھوڑا تو ایمان تو گھر میں پیدا ہوتے ہی مل گیا تھا، لیکن یہ نقصان ضرور ہوا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہو گیا، دنیا کی محبت، مادی اشیاء کی محبت غالب آ گئی، اور اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کا خوف قلب سے نکل گیا، اور آج دنیا کی جو حالت آپ کے سامنے ہے وہ اسی وجہ سے آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، اور بے شک تمہارا رب ضرور وہی عزت والا مہربان ہے، یعنی حقیقی عزت اللہ کے لیے ہی ہے اور وہ بہت مہربان ہے۔ اب آگے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پھر واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے دربار میں جانا، وہاں مکالمہ ہونا، یہ تفصیلی بیان اس میں چلے گا، اور ہم نے آپ کو بارہا بتایا کہ یہ واقعہ قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان ہوا، 3-4 جگہ پہلے بھی آ چکی ہیں، کہیں تفصیل سے، کہیں بالکل بالاختصار، لیکن بیان ہوا۔ مقصود یہ ہوتا ہے
یہ سمجھایا تھا آپ کو کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم پورے قرآن کو ایک ساتھ نہیں پڑھتے ہیں، کہیں سے کھول کے پڑھا، اگر ایک واقعہ صرف پہلے اور جو بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ ہے اپنی نوعیت کے اعتبار سے صرف ایک پچھلے مقام پر ہوتا، آگے سے آپ پڑھتے تو ہو سکتا ہے کہ پھر وہاں پر وہ آتا ہی نہیں اور محروم ہو جاتے۔ پھر دوسرا یہ بھی ہوتا ہے اگر آپ ترتیب سے بھی چلیں تو بعض اوقات ایک واقعہ پڑھ لیا، پھر روزانہ ایسا تو نہیں کہ ایک ہی نشست میں سارا قرآن ختم کر لیں، آہستہ آہستہ آگے بڑھتے ہیں تو پچھلا واقعہ محو ہو جاتا ہے، اور اس سے جو اثرات وقتی طور پہ قبول کرتے ہیں ان اثرات میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ تو پھر بار بار ان واقعات کو لکھا جو خاص واقعات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی عظیم نشانی ہے، اور جن کے اثرات معاشرے پر وسیع پیمانے پر مرتب کرنا اللہ تعالیٰ کی مشیت تھی، لہٰذا جب وہ بار بار واقعہ آئے گا، پہلے بھول گیا دوبارہ واقعہ آئے گا، پھر سب ذہن نشین ہو جائیں گے مضامین، پھر آگے آئے گا پھر ذہن نشین ہو جائیں گے۔ اس طرح اگر ایک واقعے کو کئی مقام پر بیان کیا گیا ہے تو یہ حکمت سے خالی نہیں ہے۔ لہٰذا اس میں اس طرح سمجھنے کے لیے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا، ہم وہی خلاصہ اور پس منظر دوبارہ بیان کریں گے کہ فرعون جو تھا یہ اس کی قوم قبط قوم تھی، قبط، تو یہ لوگ قبطی کہلاتے تھے، جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو تھی وہ بنی اسرائیل کہلاتی تھی۔ تو یہ قبطی قوم جو تھی انہوں نے تقریباً 6 لاکھ سے زائد بنی اسرائیل کو اپنا قبضے میں لے کر غلام بنا لیا تھا، اور ان سے یہ محنت مزدوری کروایا کرتے تھے، اور فرعون قبطی تھا، لہٰذا اس کی قوم ان پر غالب آ گئی اور اس بنی اسرائیلیوں کو گرفتار کر لیا، اپنے قبضے میں لے لیا، اور ان سے مزدوری کے کام کروایا کرتے تھے۔ تو ایک دن فرعون نے خواب دیکھا کہ مصر کی طرف سے ایک آگ اٹھی ہے، اس کے محلات پہ گری اور جلا کے ختم کر دیا۔ تو اس نے اپنے معبرین کو بلایا، خوابوں کی تعبیر بیان کرنے والوں کو بلایا اور ان سے خواب پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ مصر سے ایک کوئی لڑکا اٹھے گا اور وہ تمہاری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ اس سے اس کو بڑی تشویش ہوئی اور اس نے اپنے احمق درباریوں سے پوچھا پھر کیا کریں، تو انہوں نے کہا کہ پھر بنی اسرائیلیوں میں جتنے بھی لڑکے پیدا ہو رہے ہیں نا سب کو مار دو۔ تو یہ اسی طرح کرتے تھے کہ لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور لڑکوں کا قتل عام شروع کر دیا، اور یہ سلسلہ کئی سال تک جاری رہا۔ تو پھر اس کے درباریوں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ اگر تم اسی طرح بنی اسرائیلیوں کے لڑکوں کو مارتے رہے تو ایک وقت آئے گا کہ لڑکے پہلے مر رہے ہیں، پھر ان کے لوگ بوڑھے ہو کے بھی مر رہے ہیں، ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ ان کے مرد سب ختم ہو جائیں گے، عورتیں رہ جائیں گی، تو بتاؤ پھر یہ حکومت کا جو کام چل رہا ہے، جو مزدوری یہ لوگ کر رہے ہیں غلام بن کر، وہ کس سے ہم کام لیں گے؟ تو لازمی بات ہے ہمیں کام کرنا پڑے گا، ہمارے لوگوں کو کام کرنا پڑے گا، تو یہ ان کے لڑکوں کو مارنا یہ حکمت نہیں ہے۔ اب فرعون نے کہا پھر کیا کریں؟ تو کہا بھی ایسا کرتے ہیں 1 سال ہم مارتے ہیں اور 1 سال لڑکوں کو زندہ چھوڑتے ہیں۔ تو یہی ہوا، جس سال زندہ چھوڑنے کی باری تھی تو ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو قتل کرنے کی باری تھی اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ تو آپ کی والدہ نے اس خوف کی وجہ سے کہ میرے بچے کو قتل نہ کر دیا جائے، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کچھ ہی دن بعد ایک تابوت میں رکھ کر اور دریا میں اس کو بہا دیا۔ وہ اتفاقاً تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے سامنے سے گزر رہا تھا، اور فرعون بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ وہاں پر کھڑے ہوئے تھے۔ تو فرعون کی نگاہ پڑی، بی بی آسیہ کی بھی پڑی، یہ تابوت جا رہا ہے، تو اس کو منگوایا، کھولا تو اس میں سے یہ بچہ نکلا، موسیٰ علیہ السلام نکلے۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ فرعون کے اپنی اولاد نہیں تھی، تو پھر فرعون کے دل میں اللہ نے خیال ڈالا اور اس نے کہا کہ کیوں نہ ہم اس بچے کو پال لیں، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوبصورت تھے بچپن میں بھی، تو پال لیا گیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس نے اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اب ایک دفعہ بچپن میں موسیٰ علیہ السلام اس کی گود میں کھیل رہے تھے، تو کھیلتے کھیلتے جیسے ہوتا ہے بچوں کی عادت کی داڑھی پکڑ کے زور سے کھینچی، تو یہ فرعون کی داڑھی تھی، تو اس کے بال ٹوٹ گئے، اس کو تکلیف ہوئی، اذیت ہوئی، تو ایک دم اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ وہی بچہ تو نہیں جو میری حکومت کے زوال کا سبب بنے گا۔ تو یہ خیال آتے ہی اس نے معاذ اللہ موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، جو پہلے کافرہ ہی تھیں، یعنی اسی فرعون کے ساتھ تھیں، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکنے والا معجزہ دکھایا تھا تو اس کے بعد یہ بھی ایمان لے آئی تھیں، مسلمان ہو گئی تھیں۔ تو اب جب ان کو پتہ چلا تو یہ فوراً انہوں نے کہا کہ تم کیا حکم دے رہے ہو، یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کو کیا پتہ، شیر خوار بچہ ہے کہ داڑھی کیا ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی۔ اس نے کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کے کھینچی ہے، معاذ اللہ۔ تو اب انہوں نے کہا کہ اچھا تم دیکھو ایسا کرو، اس کے سامنے ایک ہیرا رکھو اور ایک انگارہ رکھو، اگر یہ انگارہ اٹھا لیتا ہے تو تم سمجھ جاؤ کہ بچہ ہے، دیکھو انگارہ اٹھا لیا، ہیرا اٹھائے گا تو پھر ٹھیک ہے، ہم ہی کہیں گے بھئی یہ اس کے اندر عقل ہے اتنی۔
تو وہی معاملہ کیا گیا۔ اب ایک روایت کے مطابق موسیٰ علیہ السلام نے ہیرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا، لیکن اللہ کے حکم سے فرشتے نے انگارے کی طرف ہاتھ کر دیا اور آپ نے وہ اٹھا کے فوراً منہ میں رکھ لیا تھا۔ ابھی بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کہ جب ہاتھ سے پکڑا تو ہاتھ نہیں جلا، ورنہ چھوٹے بچہ ہاتھ لگاتے ایک دم ہاتھ ہٹا لیتا، اٹھا کر منہ میں رکھ لیا تو یقیناً اس میں فرشتے کی بھی کارروائی ہوگی ساتھ شامل۔ جیسے منہ میں رکھا تو زبان جل گئی، اگرچہ فوراً نکال دیا گیا، لیکن اس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی، اٹکتی تھی زبان، جس کا تذکرہ بھی آیات میں آئے گا۔ اب اس کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، باقاعدہ فرعونیوں کا ہی لباس پہنتے تھے، فرعون کے ساتھ تھے، اور تقریباً 30 سال کی عمر آپ کی ہو گئی، اور آپ فرعون کے منہ بولے بیٹے مشہور تھے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں سے گزر رہے تھے تو وہاں ایک بنی اسرائیلی اور ایک قبطی کی لڑائی ہو رہی تھی، تو آپ نے جا کے جب معاملہ معلوم کیا تو معلوم چلا کہ بنی اسرائیلی جو ہے وہ حق پر تھا اور قبطی حق پر نہیں تھا۔ آپ نے اس کو سمجھانا چاہا تو اس نے کوئی بدتمیزی کی، یہ آگے واقعہ آئے گا تفصیل سے، میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے غضبناک ہو کے اس کو مکہ مارا، کیونکہ آپ جلالی نبی تھے، اب مکہ لگا تو وہ قبطی ہلاک ہو گیا۔ اب جب ہلاک ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک خوف پیدا ہوا کہ فرعون کو پتہ چلے گا تو قبطی قوم ہیں یہ لوگ اور میں بنی اسرائیلی ہوں تو مجھے کوئی نہ کوئی سزا دیں گے، تو آپ پھر وہاں سے فرار ہو کر مدین چلے گئے تھے، شام کی طرف چلے گئے، اور وہاں شعیب علیہ السلام، یہ آگے یہ بھی واقعے میں آئے گا، وہاں پہ آپ گئے، ان کی خدمت کی، ان کی صاحبزادی سے نکاح کیا، اور پھر اللہ کے حکم سے مدین سے مصر کی طرف واپس آ رہے تھے کہ راستے میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ظاہر کر دیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو اب یہ جب واپس آئے پہلے اپنے گھر پہنچے، گھر پہنچ کر اب یہ اللہ کا حکم آئے گا یہاں پر کہ آپ جائیں اور فرعون کو جا کر تبلیغ کریں۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ یا رب کریم میرے بھائی کو بھی رسول بنا دے، حالانکہ فیصلہ پہلے ہو چکا ہے، لیکن آپ کی درخواست پہ اللہ تعالیٰ ہارون علیہ السلام کی نبوت کو بھی ظاہر فرمائے گا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام یہ بھی عرض کریں گے کہ میری زبان میں لکنت ہے، اور یہ بھی عرض کریں گے کہ میں نے ایک ایسا کام کر لیا تھا کہ جس سے یہ مجھے خوف ہے کہ مجھے قتل کر دیں گے، اس سے مراد وہی قبطی کو ہلاک کرنا ہے، اور وہ غلطی سے ہوا تھا، آپ کا قتل کرنے کا، اس کو مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ یہ پس منظر ذہن میں رکھیں، اور پھر دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام تبلیغ کے لیے گئے، وہاں کیا مکالمہ ہوا، اور پھر فرعون کا یہ ان کو احسان جتانے کی کوشش کرنا کہ ہم نے تمہیں بڑا کیا، ہم نے تمہیں پالا تھا۔ اس پورے پس منظر کی وجہ سے یہ آیات کے صحیح مفاہیم اخذ کرنے میں آسانی رہے گی۔ تو اب یہ آگے اللہ 10ویں آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو جب ندا کی آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، کہ آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، یعنی فرعونیوں کے پاس، قوم فرعون یعنی فرعون کی قوم کے پاس جائیں۔ أَلَا يَتَّقُونَ، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ یعنی ان کے پاس جا کے ان کو ڈرائیں اور ان سے پوچھو کہ جب اتنی علامات تم دیکھ رہے ہو، یہ معجزے دیکھ رہے ہو، تو کیا تم خوف محسوس نہیں کرتے ہو، تم نہیں ڈرتے ہو؟ قال، موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی ربی انی اخاف ان یکذبون، انہوں نے عرض کی اے میرے رب میں خوف کرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے، میری تکذیب کریں گے۔ وَيَضِيقُ صَدْرِي، اور میرا سینہ تنگی کر رہا ہے، یعنی مجھے خوف سا محسوس ہو رہا ہے۔ وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي، اور میری زبان روانی کے ساتھ نہیں چلتی ہے۔ یہ وہی وجہ جو ہم نے انگارے والی آپ کو بتائی کہ آپ نے عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ میں ایک دل میں تنگی سی محسوس کر رہا ہوں، اور تنگی اسی وجہ سے تھی، قبطی کو ہلاک کرنے کی وجہ سے آپ کو یہ خوف تھا کہ میں جاؤں گا تو مجھے پکڑ لیا جائے گا اور اس قبطی کے قتل کے جرم میں ہو سکتا ہے یہ سزا دیں یا کچھ بھی مطلب معاملات کریں، اور دوسرا زبان کا بھی ایک لکنت کا معاملہ تھا۔ تو یہ آزار آپ نے پیش کیے،
اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ مجھے نہ بھیجا جائے، بلکہ اب آگے مقصد بیان فرمایا فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو اے میرے رب تو ہارون کو بھی رسول بنا، ہارون کو بھی رسول کر دے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ نبی کی دعا کی وجہ سے ان کو نبوت اور رسالت ملی ہے۔ یاد رکھیے کہ نبوت جو ہے یہ وہبی شے ہے، کسبی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی، وہبی معنی جو تحفتاً دی جائے، کسبی معنی جو اپنی کوشش سے حاصل کی جائے۔ تو یہ نبوت وہبی ہے، کسبی نہیں۔ کوئی اپنی کوشش سے نبی نہیں بن سکتا، چاہے کتنی عبادات ریاضات کرے، اللہ تعالیٰ جس کو منتخب فرمائے گا اسی کو نبی بنائے گا، اور وہ دعاؤں کے جواب میں منتخب نہیں کرتا ہے، اس کا انتخاب تو یہ ازلی ہے، اس کا ارادہ ازلی ہے، وہ پہلے ہی منتخب کر لیتا ہے۔ ہاں پھر وہ جس کو نبی بنایا اس کی نبوت کے اظہار کے لیے کچھ دنیا میں وسائل و ذرائع مقرر کرتا ہے، جیسے یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا۔ تو آپ نے عرض کی فَأَرْسِلْ إِلَىٰ ہارون، تو رسول بنا دے ہارون کو، تو یعنی ان کو میرے ساتھ بھیج، تو مجھے حوصلہ بھی ہو جائے گا، اور یہ کہ میری زبان کا مسئلہ بھی وہ بیان کریں گے، تو مجھے اتنا نہیں بولنا پڑے گا، اور لکنت کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ میں صحیح ان کو بات نہ بیان کر سکوں۔ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ، اور ان کے لیے مجھ پر ایک الزام ہے، یہ وہی قبطی والا کہ مجھ پر ان کے نزدیک مجھ پر ایک الزام بھی ہے۔ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ، تو میں خوف کرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قَالَ كَلَّا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہرگز نہیں، یعنی وہ تمہیں قتل نہیں کریں گے، ہمیں معلوم ہے، ہم مستقبل کا علم جانتے ہیں، علوم غیبیہ ہم جانتے ہیں، تم جاؤ گے وہ تمہیں بالکل قتل نہیں کر سکتے، ہمیں معلوم ہے۔ فَاذْهَبَا، تو آپ دونوں جائیے، گویا کہ آپ کی درخواست قبول کر لی گئی، ہارون علیہ السلام کو رسالت عطا کی گئی، اور انہیں ساتھ جانے کی اجازت بھی مرحمت فرما دی گئی، تو چنانچہ حکم فرمایا فَاذْهَبَا، پس تم دونوں جاؤ، لے جاؤ بِآیاتنا، ہماری آیات کو، اِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ، بے شک ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں، یعنی ہماری رحمت تمہارے ساتھ ساتھ ہے، جو تم بیان کرو گے، جو وہ کہیں گے، ہم تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ، تو تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پھر تم دونوں یہ کہنا کہ بے شک ہم اس رب کے بھیجے ہوئے ہیں، یا اس رب کے رسول ہیں جو تمام عالمین کا، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اور کیا تم کیوں جاؤ، ان ارسل معنا بنی اسرائیل، کہ بھیج دے تو، یعنی تم جا کر کہنا فرعون سے کہ تو بھیج دے معنا، ہمارے ساتھ، بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، گویا جا کے اسے تبلیغ دین تو کرنی ہے، ساتھ میں یہ بھی کہنا ہوگا کہ ہمیں بنی اسرائیل ہمارے حوالے کر دو، ان کو غلامی سے آزاد کرو، ان کو غلام بنا کے نہ رکھو۔ اب آپ گئے تو بیچ کا واقعہ محذوف ہے یہاں پر، یعنی آپ تشریف لے گئے، پہلے گھر پہنچے، والدہ کو بتایا تو والدہ تو گھبرا گئی، اور انہوں نے کہا کہ اگر تم جاؤ گے تو وہ تو تمہیں ہلاک کر دیں گے، فرعون تو تمہیں تلاش کر رہا ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اپنی والدہ سے، محبت سے کہا کہ اب تو یہ اللہ کا حکم ہے، ہمیں جانا ہی جانا ہے، لہذا رات کو ہی آپ وہاں پہنچے، دروازہ بجایا، پوچھا گیا کون، آپ نے بتایا، تو آپ کو ٹھہرا دیا گیا ایک مقام پر، اور صبح کے وقت میں پھر فرعون کے دربار میں آپ کو جانے کی اجازت ملی۔ تو وہاں فرعون بھی تھا، اور تقریباً اس کے 500 کے قریب سردار، امراء، مختلف قسم کے لباسوں سے، زیورات سے آراستہ پیراستہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ اب یہ مکالمہ شروع ہوگا۔ قَالَ، تو اس نے کہا، أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا، کیا ہم نے تمہیں اپنے یہاں بچپن میں نہیں پالا تھا؟ وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمْرِكَ سِنِينَ، اور تم نے ہمارے یہاں اپنی عمر کے کئی برس نہیں گزارے تھے۔ تو گویا کہ اس نے یاد دلانا شروع کیا موسیٰ علیہ السلام کو۔ تو انشاءاللہ اس کا اگلا جو حصہ ہے وہ ہم اگلے پروگرام میں عرض کریں گے۔ بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے، بہت غور سے اس کو سننا چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 18 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے، اور ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے فرعون کے دربار میں جا کر تبلیغ کا جو واقعہ ہوا تھا، جو تبلیغ آپ نے فرمائی تھی، اس کا ذکر فرمایا ہے، اور اس کا پورا پس منظر میں نے آپ کو بیان کر دیا تھا، اور بات یہاں تک پہنچی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے، اور اب فرعون سے آپ لوگوں کا مکالمہ ہو رہا تھا۔ تو پچھلی آیت میں یہ تھا کہ فرعون نے احسان یاد دلانے کی کوشش کی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ ہم نے آپ کو بچپن میں پالا تھا، اور آپ نے ہمارے پاس عمر کا ایک بہت بڑا حصہ گزارا تھا، جیسے کہ میں نے بتایا تھا آپ کو تقریباً 30 برس۔ پھر آگے فرعون نے کہا کہ وَفَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ، اور تم نے کیا اپنا وہ کام جو تم نے کیا، یعنی وہ کام بھی یاد کرو جو تم ایک کام کر چکے ہو، اور وہ وہی ہے قبطی کو قتل کرنا۔ اس نے یاد دلایا کہ آپ نے یہ کام بھی کیا ہے۔ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تم ناشکر لوگوں میں سے ہو۔ کفر کا لفظ جو ہے 2 معنی میں آتا ہے، ایک انکار کرنے کے معنی میں اور ایک ناشکری کے معنی میں۔ تو گویا کہ فرعون نے یہ احسان یاد دلائے کہ ہم نے تمہیں بچپن میں پالا بڑا کیا، اور تم نے عمر کا ایک خاص حصہ یہاں پہ گزارا، اور پھر تم نے یہ کام کیا کہ ہماری ہی قوم کے شخص کو ہلاک کر کے چلے گئے، اور اب ہمارے پاس دوبارہ آئے ہو اور ایک نئے مذہب کی تبلیغ کرنے کے لیے، تو کیا یہ ناشکرہ پن نہیں ہے؟ قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ فعلتها اذن، میں نے وہ کام کیا اس وقت، وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ جب مجھے راہ کی خبر نہیں تھی۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ قبطی کو جو مارا تھا اس کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں کہ فَعَلْتُهَا اِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ، کہ میں نے وہ جو کام کیا قبطی کو مارا، وہ اس وقت میں نے مارا جب مجھے راہ کے بارے میں، یعنی مکمل معاملے کے بارے میں احساس نہیں تھا۔ میں نے ہلکے سے مارا تھا، مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ وہ مر جائے گا۔ یہ گویا کہ آپ نے عذر بیان کیا کہ اصل میں نے ہلاک نہیں کیا ہے، غیر ارادی طور پر مجھ سے یہ سرزد ہوا، یعنی ارادہ تو مارنے کا تھا کہ مکہ مارنے کا، لیکن قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ غیر ارادی طور پر ہو گیا، نہ چاہتے ہوئے ہو گیا۔ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ، تو بس میں یہاں سے چلا گیا، تمہارے پاس یہاں سے نکل گیا، لَمَّا خِفْتُكُمْ، بسبب اس کے کہ جب میں تم سے ڈرا، کہ جب مجھے خوف محسوس ہوا تو میں تمہارے پاس سے چلا گیا تھا۔ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو میرے رب نے مجھے ایک حکم عطا فرمایا۔ اس حکم سے مراد نبوت ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا، وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور مجھے پیغمبروں میں سے کر دیا کہ میں اس کا پیغام تم تک پہنچاؤں گا۔ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یہ جو نعمت جس کا تو احسان جتا رہا ہے مجھ پر، یہ اس بات کے بدلے میں ہے کہ عبدت بنی اسرائیل، کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے۔ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم یہ نعمتیں مجھے یاد دلا رہے ہو، یہ احسان جو یاد دلا رہے ہو، اس میں اصل میں بنی اسرائیل کے غلام ہونے کی وجہ پوشیدہ ہے۔ تم ویسے تو مجھے نہیں محل میں لے کر آتے، کبھی بھی نہ رکھتے، اصل میں بنی اسرائیل کو غلام بنایا، پھر تمہیں خواب نظر آیا، پھر تم نے اپنے خواب کی وجہ سے بنی اسرائیلیوں کے بچوں کو قتل کرنا شروع کیا، تو میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے دریا میں ڈالا، تو دریا میں ڈالا، پھر میں تمہارے محل تک آیا تو تم نے مجھے اٹھایا۔ نہ تم بنی اسرائیل کو غلام بناتے، نہ میری ماں مجھے دریا میں ڈالتی، نہ میں تمہارے پاس آتا، نہ تمہاری یہ نعمتیں حاصل کرتا، تو بتاؤ کہ تمہاری نعمتوں کا کیا احسان؟ یہ تو تم نے خود مطلب یہ کہ اس کام کے اوپر لوگوں کو مجبور کیا، میری ماں کو مجبور کیا، میں تم تک پہنچا۔ اگر تم سب نہ کرتے تو میں اپنے گھر میں پرورش پا رہا ہوتا، تو اس میں تمہارا اپنا کوئی بھی کمال نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ تم نے کسی معاذ اللہ یتیم بچے کو لے کے پالا ہو اور پھر اس کی خدمت کی ہو تو الگ مسئلہ ہے، یہ تو اصل میں تمہارے اپنے قصوروں کا ایک نتیجہ تھا کہ تمہیں میری خدمت کرنی ہی پڑی۔ تو جب اس نے دیکھا فرعون نے کہ یہ احسان کا تو میرا چکر چلا نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اچھے انداز سے منع کر دیا، تو اب اس نے فوراً بات کو پلٹا۔ قال فرعون، تو کہا فرعون نے، وما رب العالمین، کہ جو تمام جہانوں کا رب ہے وہ کیا ہے، جو تم یہ کہہ رہے ہو وہ کیا ہے؟
قال رب السماوات والارض وما بینہما، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان تمام کا رب ہے، ان کو پالنے والا ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تمہیں یقین ہو تو۔ موقنین ایقان سے نکلا ہے، ایقان یقین کرنا، اور یہ ایقان کا لفظ وہاں استعمال ہوتا ہے کہ جب انسان کچھ دلائل دیکھ کر ان سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پکڑتے ہوئے کسی چیز کا یقین حاصل کرے۔ تو یہ گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان جتنی چیزیں ان سب کا رب ہے، اگر تم دلیل پکڑتے ہوئے یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو تو ذرا دیکھ لو، پوری کائنات کو، آسمانوں کو دیکھو، زمینوں کو دیکھو، ان کے درمیان میں جو چیزیں ہیں ان کو دیکھو۔ ایک ایک چیز تمہیں بتائے گی کہ ایک ذات ایسی ہے جو اس کائنات میں تصرف فرما رہی ہے، کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ تو اگر تم اس طرح دلائل کو دیکھ کر یقین حاصل کرنے والوں میں سے ہو تو جان جاؤ گے کہ میرا رب آسمانوں، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے ان سب کو پالنے والا ہے۔ قال، اس نے کہا، لمن حولہ، ان تمام لوگوں کو جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، کیا تم غور سے سنتے نہیں ہو؟ مسئلہ یہ تھا کہ اس نے اپنے درباریوں کو اس لیے مخاطب کیا کہ ان کے نزدیک جو تھے آسمان و زمین یہ قدیم تھے، حادث نہیں تھے۔ قدیم اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ سے ہو، کبھی بھی اس پر نہ ہونا طاری نہ ہوا ہو، ہمیشہ سے ہو۔ اس کے مقابلے میں حادث آتا ہے۔ حادث اس چیز کو کہتے ہیں جو پہلے نہیں تھی، بعد میں پیدا ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات قدیم ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نہیں تھا پھر وجود میں آیا۔ جو نہیں تھا پھر وجود میں آیا اسے حادث کہتے ہیں، اور جس کا وجود ہمیشہ سے ہو، نہ ہونا اس کے ساتھ کبھی وابستہ ہوا ہی نہیں تھا، وہ قدیم ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آسمان اور زمین قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں۔ جب ہمیشہ سے ہیں تو پھر یقینی سی بات ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب آسمان اور زمینوں کا پالنے والا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا۔ تو گویا کہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ غور سے سنو کہ ہمارے عقیدے کے مطابق تو آسمان اور زمین قدیم، جبکہ موسیٰ کے عقیدے کے مطابق اصل میں قدیم اللہ کی ذات ہے اور اس نے آسمان و زمینوں کو پیدا کیا، اس اعتبار سے آسمان و زمین ہو گئے حادث۔ تو یہ اس نے پھر تفکر دلانے کے لیے ذرا غور کرو اس پوائنٹ کے اوپر کہ یہ موسیٰ کیا دعویٰ کر رہا ہے، تاکہ ہم اس کے بعد میں رد کریں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات اس کی سنی تو پھر ایک اور آپ نے دلیل بیان فرمائی، قال ربکم و رب آبائکم الاولین۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے سے جو تم سے پہلے آبا و اجداد گزر چکے ان کا بھی رب ہے۔ قال، بولا فرعون نے کہا، ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، معاذ اللہ کہ بے شک تمہارے یہ رسول وہ جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں یہ لمجنون، ضرور پاگل ہیں، عقل نہیں رکھتے ہیں۔ تو معاذ اللہ اس نے اپنے درباریوں سے کہا ہے جو رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے یہ معاذ اللہ عقل نہیں رکھتا ہے، مجنون ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جب ایک سامنے والا آدمی دلائل سے قائل ہونا شروع ہو جائے اور آخر میں اس کو راہ فرار نظر نہ آئے تو پھر اسی قسم کے پینترے اختیار کیے جاتے ہیں کہ سامنے والے کو پاگل، بیوقوف، مجنون کہہ دو اور اپنے جو اطراف میں خوش آمدید قسم کے لوگ ہیں انہیں مطمئن کرنے کی کوشش کریں۔ لہٰذا اس نے جب یہ دیکھا کہ دلائل سے تو موسیٰ علیہ السلام قائل نہیں ہو رہے اور بڑے قوی دلائل دے رہے ہیں تو اس نے پھر آپ کو معاذ اللہ مجنون کہا۔ اس پر پھر موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ وہ مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے ان سب کا پالنے والا ہے اگر تم عقل رکھتے ہو۔ تو یہ بڑی نفیس دلیل تھی کہ یہ بتاؤ کہ تم خدائی کا دعویٰ کرتے ہو کہ تم پال رہے ہو مشرق و مغرب کو؟ اگر تم کہتے ہو ہاں تو دلیل فراہم کرو۔ تو یقینی سی بات ہے کہ فرعون تو پوری کائنات کو نہیں پال رہا تھا، تو یقینی سی بات ہے کہ اتنا تو ضرور ہے، اس کو سبھی مانتے تھے کہ کوئی پالنے والا تو ہے۔ تو جب فرعون اس کا انکار کرے گا تو لازم بات ہے ایک اور ذات کو ماننا پڑے گا کہ اس کے علاوہ پھر کوئی اور ذات ان کو پال رہی ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو یہ ایک اور قوی دلیل تھی جس نے فرعون کو ساکت کر دیا۔ اب جب یہ اس طرح ہوتا ہے تو جو طاقت والے ہوتے ہیں جب یہ دیکھتے ہیں نا کہ دلائل سے تو ہم ہار گئے تو پھر وہ اپنی طاقت کا زور دکھانے کی کوشش کرتے ہیں اور سامنے والے شخص کے حق پر ہونے کے باوجود اس کو دباتے ہیں اپنی طاقت سے، تاکہ یہ حق پر ہونے کے باوجود ہمارے سامنے کچھ کہنے کی جرات نہ کر سکے۔ قال، اس نے کہا، لئن اتخذت الہا غیری، کہ اگر
بنایا آپ نے میرے علاوہ کسی اور کو خدا، لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، تو ضرور میں آپ کو مسجونین میں سے کر دوں گا، قیدیوں میں سے کر دوں گا، قید کر دوں گا۔ اور یہ مفسرین نے لکھا ہے کہ اس نے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنائے ہوئے تھے زمین کے اندر، ان کے اندر آدمی کو ڈال دیا کرتا تھا جس میں بالکل کوئی اجالا نہیں، اور اوپر سے بند کر دیا کرتا تھا، تو آدمی اکیلے گڑھے میں بالکل اندھیرا گھپ ہوتا تھا، اور اس میں بیچارہ سسک کر وہ مر جایا کرتا تھا۔ تو یہ اس نے دھمکی دی کہ اگر تم نے میرے علاوہ کسی کو خدا مانا تو میں تمہیں پھر ایسے قید خانے میں ڈال دوں گا۔ تو ہدایت قبول نہیں کرنی، دلائل کا جواب اس کے پاس نہیں، اس قسم کی دھمکیوں پر اتر آیا۔ قولا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اولو جئتک بشیء مبین، کیا اگرچہ میں تیرے پاس کوئی روشن چیز لے کر آؤں، روشن دلیل لے کر آؤں، یعنی اس کے باوجود بھی ہمیں ایسا کرو گے تو ہم سے کوئی روشن دلیل مانگو ہماری رسالت کے اوپر، ہم تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قولا، تو اس نے کہا فأتی بہ ان کنت من الصادقین، اچھا تو پھر آپ اس کو پیش کریں، لے آئیں اس روشن دلیل کو اگر آپ سچوں میں سے ہیں، یعنی کوئی معجزہ دکھا دیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقصود بھی معجزہ دکھانا تھا، تو آپ نے 2 معجزے دکھائے۔ ایک تو وہی اپنی عصائے مبارکہ پھینکی تو وہ ایک دم بڑا سا اژدہا بن گیا، اور اتنا بڑا اس نے منہ کھول لیا کہ فرعون گھبرا گیا، ڈر گیا۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ ہاتھ رکھا تو پھر وہ عصا بن گیا۔ دوسرا ید بیضا کا تھا، یدن ہاتھ تو کہتے ہیں، بیضا مانے سفید۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح بغل میں ہاتھ رکھتے تھے، نکالتے تھے تو ایسا روشن ہو جاتا تھا کہ سورج سے زیادہ روشن ہو جاتا تھا، پھر دوبارہ ہاتھ میں رکھتے تو نارمل حالت میں ہو جاتا تھا۔ تو یہ دونوں پھر معجزے آپ نے دکھائے اور ان کو اللہ نے بیان فرمایا۔ جب اس نے کہا کہ اگر آپ سچے ہیں تو اچھا وہ معجزے پیش کریں، فَأَلْقَى عَصَاهُ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارکہ زمین پر ڈال دیا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، تو اسی وقت وہ ایک بڑا سا واضح اژدہا بن گیا۔ وَنَزَعَ يَدَهُ، اور کھینچا آپ نے اپنے ہاتھ کو، یعنی بغل میں رکھ کر پھر باہر نکالا، فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ، تو جب ہی وہ دیکھنے والوں کی نظر میں روشن ہو گیا، سفید ہو گیا، جگمگانے لگا۔ اب جب فرعون نے دیکھا کہ یہ اس طرح کر رہے ہیں تو اس زمانے میں جادو کا بڑا زور تھا، تو ایک اور پھر اس نے حیلہ اختیار کیا تاکہ یہ ایسا نہ ہو موسیٰ علیہ السلام کے اس ان معجزات کو دیکھ کر یہ سب لوگ متاثر ہو جائیں اور ان کی طرف مائل ہو جائیں، تو فوراً بولا قال للملأ حولہ، کہا فرعون نے ان اپنے گروہ سے جو اس کے ارد گرد جمع تھا، ان ھذا لساحر علیم، کہ بے شک یہ ایک سمجھدار جاننے والا جادوگر ہے۔ یرید ان یخرجکم من ارضکم بسحرہ فماذا تأمرون، یہ ارادہ کرتا ہے کہ نکال دے تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے، فماذا تأمرون، تو تب اب تمہارا کیا مشورہ ہے۔ تو یہ بڑی چالاکی ہوتی ہے کہ کسی حق بات بیان کرنے والے سے متنفر کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اپنے متبعین ہوتے ہیں ان کو کوئی خوف اور ڈر دے دیا جائے کہ اگر تم نے اس کے ساتھ تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا، اس سے تعاون کیا تو یہ نقصان ہو جائے گا۔ تو اس نے بڑی چالاکی سے یہ نفسیاتی حملہ کیا اور اپنے درباریوں سے کہا کہ اگر یہ دیکھو یہ اس نے جو دکھایا نا یہ جادو ہے اور یہ بہت جاننے والا جادو ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ یہ تمہیں تمہاری زمین سے باہر نکال دے، تو لازم بات ہے کہ اب دلوں میں خوف پیدا ہو جائے گا، اور خوف پیدا ہوگا تو ان کی اتباع نہیں کریں گے۔ اب آخر میں کہا کہ اچھا تم کیا مشورہ دیتے ہو؟ قالوا، انہوں نے کہا ارجہ واخاہ، کہ انہیں اور ان کے بھائی کو روک لو، ان دونوں کو، وابعث فی المدائن حاشرین، اور شہروں میں جمع کرنے والے بھیجو، یعنی تمام شہروں میں اپنے آدمی بھیج دو، لوگوں کو جمع کریں، ان کو ندا کریں کہ بھئی آ جاؤ فلاں میدان کے اندر۔ یأتوک بکل سحار علیم، کہ وہ آپ کے پاس لے آئیں ہر بڑے جاننے والے جادوگر کو، یہ جائیں لوگوں کو بھی جمع کریں اور ہر بڑے شہر سے جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان سب کو جمع کر کے یہاں پر لے آئیں،
اور موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ٹھہرا دیں۔ تو انہوں نے سوچا کہ موسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ کوئی جادوگر ہے، یہ جادو دکھا رہے ہیں، تو ہم بھی جادوگروں کو لے کر آتے ہیں تو ان کے اوپر پھر وہ غالب ہو جائیں گے۔ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُوم، تو جمع کیے گئے جادوگر ایک مقررہ دن کے وعدے پر۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام سے باقاعدہ یہ بات ہوئی کہ بھئی ہاں ٹھیک ہے تمہارا مقابلہ جادوگر کریں گے، ہاں بھئی ٹھیک ہے، وہ بھی تیار ہو گئے، اور ایک پھر وقت اور ایک جگہ مقرر کر دی گئی کہ فلاں میدان میں یہ مقابلہ ہوگا، اور لوگوں کو ندا کر دی گئی۔ اور اس زمانے میں اب بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ ندا کر دی جائے تو لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں تو خاص طور پر بڑا شوق و ذوق تھا تماشوں کے دیکھنے کا، تو بہت لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے۔ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ، اور لوگوں سے کہا گیا کہ کیا تم جمع ہو گئے، یعنی تم سب آ گئے۔ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور شاید ہم ان جادوگروں ہی کی پیروی کریں کہ اگر یہ غالب آئیں۔ تو گویا کہ لوگوں کو جمع کیا اور پھر یہ آپس میں کہا گیا کہ یقیناً یہ جادوگری جیتیں گے تو پھر ہم انہی کی پیروی کریں گے۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ، پھر جب آ گئے جادوگر، قالوا، تو انہوں نے کہا لِفِرْعَوْنَ، فرعون سے، سارے جادوگر آ گئے اور فرعون سے کہا أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، کیا ہمیں کچھ مزدوری اجرت ملے گی اگر ہم غالب آ گئے تو؟ قال، فرعون نے کہا نعم، ہاں، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، اس وقت تم میرے مقربین میں سے ہو جاؤ گے، تم میرے قریب رہو گے، میں تمہیں انعام دوں گا، دربار میں رکھوں گا۔ اور مفسرین فرماتے ہیں کہ وعدہ کیا گیا کہ سب سے پہلے تم لوگوں کی حاضری ہوا کرے گی، تمہارے مطالبات وغیرہ سنے جائیں گے، پورے کیے جائیں گے۔ تو وہ سب تیار ہو گئے، اب آمنے سامنے آ گئے۔ قال لهم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مطلب انہوں نے پہلے جمع ہوئے، پھر کہا کہ بھئی آپ پہلے جادو دکھائیں گے یا ہم کرتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا، قال لهم موسیٰ، کہا ان کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے، القوا ما انتم ملقون، کہ ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو اس کو تم ڈالو۔ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعَصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ، تو انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں، عصائیں ڈال دی اور بولے کہ فرعون کی عزت کی قسم، بے شک ہم ہی غالب ہونے والے ہیں، ہم ضرور ان پر غالب آ جائیں گے۔ تو اب جب انہوں نے عصائیں ڈالی، اپنی رسیاں پھینکی، تو وہ سانپ بن کے ایک دم چلنے لگے اور پورا مجمع دہشت زدہ ہو گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں سانپ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھے۔ اس وقت ادھر تو نہیں ہے لیکن دوسرے مقام پہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دل میں ان کو دیکھ کے خوف سا محسوس کیا، تو اللہ کی طرف سے تسلی آئی کہ آپ بالکل نہ گھبرائیے، اپنا عصا مبارکہ ڈال دیجئے۔ یہاں بہرحال اس کا تذکرہ نہیں ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جبھی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا۔ تو گویا کہ وہ اصل سانپ نہیں تھے بلکہ شعبدہ بازی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام کا جو اژدہا تھا ان سب کو نگل گیا۔ واقعہ جاری ہے، اگلے پروگرام میں بیان ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء کی تقریباً 45 آیات کی تفسیر ہو گئی تھی، اور ان سابقہ آیات میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طرف سے مقرر کردہ جادوگروں کے درمیان مقابلے کا بیان ہو رہا تھا۔
45ویں آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ، تو ڈال دیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے عصا کو، جو آپ کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی تھی. اور یہ مطلب بات پیچھے یہ چل رہی تھی کہ وہ لوگوں کا مجمع جمع تھا اور جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں ڈالیں تو وہ سانپ بن گئے تھے. شعبدہ بازی تھی، وہ صنعت تھی، بناوٹ تھی. اور تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ اپنی عصا ڈال دیجئے. تو آپ نے اپنا عصائے مبارکہ ڈالا. فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ، جب ہی وہ ان کی بناوٹوں کو نگلنے لگا. بناوٹ مراد جو انہوں نے چیزیں تیار کی تھیں، بنائی تھیں، کیونکہ وہ حقیقی سانپ نہیں بنے تھے بلکہ انہوں نے نظر بندی کر دی تھی. یہ شعبدہ بازی تھی. اور یقیناً معجزہ تو کہتے ہی اسے ہیں جو عقلوں کو عاجز کر دے اور اس کے مثل کوئی نہ لا سکے. تو معجزہ ایک ایسا فعل ہوتا ہے، ایک ایسی چیز ہوتی ہے، ایک ایسا فعل آپ کہہ لیں کہ وہ نبی سے صدور پذیر ہوتا ہے اور وہ عقلوں کو عاجز کر دیتا ہے. جو اس کے مقابلے پر آئیں ان کو عاجز کر دیتا ہے، کوئی اس پر غالب نہیں آ سکتا. لہٰذا یہاں پر بھی یہی صورتحال ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ عصا مبارکہ پھینکا تو ان کے تمام جو سانپ تھے، جو رسیاں اور لاٹھیاں سانپ بن کر نظر آ رہی تھیں، ان سب کو نگل گیا. فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، تو گرا دیے گئے جادوگر سجدے کی حالت میں. یعنی جب انہوں نے یہ منظر دیکھا تو جو کسی فن کا ماہر ہوتا ہے وہ یقیناً اپنے فن کی تمام پیچیدگیاں جانتا ہے. انہیں معلوم تھا کہ شعبدہ بازی نظر بندی کی حقیقت کیا ہے. جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارکہ کو اژدہا بنتے ہوئے دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اس میں سے نہیں ہے. یعنی شعبدہ بازی نہیں ہے، نظر بندی نہیں ہے، یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یقیناً یہ موسیٰ علیہ السلام جس رب کا تذکرہ کر رہے ہیں اس کی طرف سے عطا کردہ ایک انعام ہے. لہٰذا ہدایت کا وہ ایک لمحہ ہوتا ہے. کبھی تو انسان کو آپ پورا قرآن مجید سنا دیجئے، اثر نہیں ہوگا. اور کبھی کسی بالفرض کوئی ڈرامہ ہی دیکھ رہا ہوگا، اس میں کوئی ایک جملہ بولے اگر وہ دل پر اثر کر جائے گا. یہ ہوتا ہے ایک آدمی کے ہدایت کا لمحہ ہوتا ہے، کبھی کوئی بات اس کے دل پہ اثر کر جاتی ہے. ایسے ہی یہ جادوگر تھے کہ کئی سالوں سے یہ فرعون کے ساتھ تھے، ناجائز کام کر رہے تھے، مختلف قسم کے جادو کر رہے تھے، دل ان کا سیاہ تھا. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کے اس معجزے کو دیکھا تو وہی لمحہ ان کا لمحہ ہدایت بن گیا اور یہ سب کے سب سجدے میں گر گئے. قالوا، یہ جادوگر بولے، آمنا برب العالمین، ہم تمام جہانوں کے رب پر ایمان لائے. رب موسیٰ و ہارون، جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. اب جب فرعون نے منظر دیکھا تو بوکھلا گیا. قال، فرعون نے کہا، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، کہ تم ایمان لے آئے اس پر، یعنی موسیٰ علیہ السلام پر یا اس کے خدا پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں. کیونکہ یہ تو سب کو غلام بنائے ہوئے تھا اور سب اس کی اجازت سے ہی کام کرتے تھے. اب جب ان جادوگروں نے اپنے ایمان کا اعلان کیا، اور یہ بڑی جرت کی بات ہے، اور یہ بھی آپ اس پوائنٹ کو ضرور نوٹ کیجئے کہ جب انسان حقیقی ہدایت حاصل کر لیتا ہے تو اس میں کیسی ہمت اور قوت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ ہر باطل کا، ہر ناجائز چیز کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اور اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا، کوئی ڈر محسوس نہیں ہوتا. یہ اصل میں ہمت اور قوت اس حق کو قبول کرنے کے بعد اللہ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے، اور اس کے بعد اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی ہے. ایسی ہمت اس کو حاصل ہو جاتی ہے. تو اب اتنا بڑا مجمع جو فرعون کا حامی، پھر فرعون کے اپنے درباری، پھر خود فرعون اتنا خطرناک شخص جو بات بات پر چھوٹی چھوٹی باتوں پہ قتل کروا دیا کرتا تھا، اور اس کے سامنے پھر اس طرح اعلان اسلام کرنا، اعلان ایمان کرنا بہت جرأت کا کام. لیکن وہی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنا بنا لیتا ہے تو اس کو ہمت اور قوت بھی عطا فرماتا ہے. تو اب فرعون کے سامنے انہوں نے اعلان کیا تو فرعون نے غضبناک ہو کر کہا کہ تم اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا تم ایمان کیوں لے کر آئے؟ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، کہا کہ یہ بے شک وہ، یعنی یہ موسیٰ جو ہے تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا. یعنی معاذ اللہ اب یہ پھر یہ الزام لگا دیا کہ اصل میں یہ موسیٰ نے تمہیں جادو سکھایا ہے اور یہ تمہارا بڑا ہے، یہ بھی تم میں شامل ہے. فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، تو اب تمہیں عنقریب تم جان لوگے. یعنی کیا جان لوگے؟ کہ میرا غضب، میرا جو تم میں سزا ملے گی،
میری طرف سے جو مخالفت کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا وہ تمہارے لیے بہت خطرناک ہوگا، تم اس کو ابھی جان لو گے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ابھی تمہیں اس کا اندازہ نہیں کہ تم نے میری بلا اجازت ایمان لا کر کتنے بڑے خطرے کو مول لے لیا ہے۔ جیسے عموماً ہوتا ہے کہ اس قسم کے ظالم اور بدمعاش قسم کے لوگ جو وہ دھمکیاں دیتے ہیں، گیدڑ بھبکیاں ہوتی ہیں، اور سامنے والے کو نفسیاتی طور پہ مروب اور متاثر اور خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اس قسم کے دعوے کیے جاتے ہیں۔ چنانچہ آگے پھر بولا کہ لا اقطعن ایدیکم وارجلکم من خلاف، مجھے ضرور بے شک میں تمہارے ہاتھ اور تمہارے پیر ایک دوسری طرف سے کاٹوں گا، خلاف پر کاٹوں گا۔ خلاف سے کاٹوں گا سے مراد کہ سیدھا ہاتھ الٹا پیر، الٹا ہاتھ سیدھا پیر، اس طرح کاٹ دوں گا۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور تم سب کو پھانسی پر چڑھا دوں گا، سولی پر چڑھا دوں گا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایک شخص جو واقعی اپنے قول میں اس اعتبار سے تو سچا تھا کہ جب وہ کوئی سزا کا اعلان کرتا تھا تو کر گزرتا تھا، اس لیے کہ اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ اور پاؤں کا کٹنا، ہاتھ کا کٹنا جب دشمن کی طرف سے ہو تو کوئی نرمی کے ساتھ تو ہوتا نہیں کہ چلیں جی کاٹا فوراً کوئی دوائی لگا دی، خون رک گیا اور زخم بھی بھر گیا تھوڑے دنوں کے اندر، بلکہ انتہائی بے دردی کے ساتھ ہاتھ اور پاؤں کاٹنا، اور کاٹ کے چھوڑیں گے نہیں بلکہ پھر کاٹ کے خون بہہ رہا ہوگا اور اسی حالت میں سولی پر بھی لٹکا دیا جائے گا۔ سولی پر لٹکانے کے مختلف طریقے تھے کہ کسی درخت کے اوپر کسی کو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس کے کندھے میں یا ہاتھوں میں پیروں میں کیل ٹھونک دیے جاتے تھے اور بالکل اس طرح درخت کے ساتھ وہ فکس ہو جاتا تھا۔ بہت سخت سزائیں تھیں، لیکن اس کے باوجود جب اس نے سخت سزا کا اعلان کیا، جب ایمان قلب میں راسخ ہو جائے اور یہ قوی ترین ہو جاتا ہے، ایمان یقین کو کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے اسے حق اور سچ سمجھنا، اسے حق اور سچ، اس کے حق اور سچ ہونے کا یقین رکھنا، اس کا نام ایمان ہے۔ اور جب اس میں بہت زیادہ پختگی اور مضبوطی آ جاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایمان کامل ہو گیا۔ تو لہٰذا ان کا ایمان ایسا کامل ہو گیا تھا اور ان کو آخرت کے بارے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں وہ کامل یقین حاصل ہو گیا تھا کہ اس قسم کی دھمکیاں اب ان پر کوئی ایسا اس نے اثر نہیں کیا، کیونکہ جب بڑا انعام پیش نظر ہو تو انسان وقتی تکلیفوں کو سہ لیتا ہے اور خوش دلی کے ساتھ انہیں قبول کر لیتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا کہ لا ضیرہ، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں، انا الی ربنا منقلبون، بے شک ہم اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ یعنی اگر تم ایسا کرو گے بھی تو کیا ہوگا، کچھ دیر کی تکلیف ہے، پھر ہم مرتبہ شہادت پائیں گے، پھر ہمیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے اور وہاں پر انعامات ملیں گے۔ لہٰذا کہا کہ انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا ان کنا اول المؤمنین، بے شک ہم اس بات کی طمع رکھتے ہیں، ہمیں اس بات کا لالچ ہے کہ وہ کہ مغفرت فرما دے گا، بخش دے گا ہمارے لیے ہمارا رب ہماری خطاؤں کو، اور اس پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لائے۔ یعنی ہمیں طمع ہے کہ سب سے پہلے ہم ایمان لے کر آئیں اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے۔ تو سابقون اولون سابقون، یعنی جو سب سے پہلے ایمان میں سبقت لے جانے والے ہیں، ہم ان میں شمار ہو جائیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کی بخشش فرما دے، ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ وہ انعامات ہیں کہ جن کے سامنے تمہاری سزائیں بہت ہی معمولی ہیں۔ تو ذرا غور فرمائیے کہ یہاں تک کی بات میں کہ ان لوگوں نے کتنی ہمت کی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر دور میں جو اللہ تبارک و تعالی کے دین پر چلنا چاہے، حق پر چلنا چاہے، اس کو آزمائشوں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور بڑی سخت مصیبتیں ان پر آئی ہیں، اور ان سب کو یہ فرعون نے مروا دیا تھا۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں، قرآن سے بھی ثابت ہے کہ ان کو پھر پھانسی دی گئی، مار دیا گیا، سب کو شہید کر دیا گیا۔ تو انہوں نے اس تکلیف کو برداشت کیا دین کی تقویت کے لیے، اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی قربانیاں دیتا ہے تو پھر دین تقویت پاتا ہے، ترقی پاتا ہے۔
کچھ لوگ قربانی دیتے ہیں، بظاہر ان کی قربانی ضائع سی لگتی ہے، لیکن وہ شروعات ہوتی ہیں ایک بڑے انقلاب کی۔ معاشرے میں جب بھی انقلاب پیدا ہوا ہے وہ چند اشخاص کی بنا پر پیدا ہوا ہے کہ کچھ لوگ پہلے ایک سوچ، ایک فکر بناتے ہیں، پھر وہ فکر دوسروں میں منتقل ہوتی ہے۔ جب وہ فکر منتقل ہوتی ہے بہت سے اس کا رد کرتے ہیں، لیکن بہت سے اس کو قبول کر لیتے ہیں۔ پھر ایک سوچ، ایک فکر رکھنے والے جب جمع ہوتے ہیں، مجتمع ہوتے ہیں، ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروہ بن جاتا ہے، تو پھر یہ اپنی ایک اجتماعی قوت کے ذریعے ایک معاشرے میں بڑی تبدیلی لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ نے جتنے بھی انقلابات دیکھے ہوں گے زمانے میں، جتنے دنیا کے اندر انقلابات وقوع پذیر ہوئے، ان کی اگر آپ ابتدا دیکھیں گے تو چند افراد سے ہوگی، اور پھر آہستہ 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 وہ بڑھ کر انقلاب ایک بڑا پیمانے پر بڑی تبدیلی کا سبب بن جاتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ان کو پھانسی دے دی گئی، معاملہ ختم ہو گیا۔ اب لوگ کوئی مطلب ایسا انقلاب پیدا فی الحال نہیں ہوا، کیونکہ انقلاب فوراً نہیں آتا ہے، تھوڑا وقت لگتا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک نئی سوچ آتی ہے، ایک نیا جذبہ آتا ہے، کسی کی قربانی کو دیکھ کر ایک نئی ہمت پیدا ہوتی ہے، ایک شعور بیدار ہو جاتا ہے، اور پھر یہ آہستہ آہستہ کام کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ فوراً ایک دم ظاہر نہیں ہوتا کہ مثبت نتیجہ آ جائے، بلکہ بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن آتا ضرور ہے۔ یہی ہوا کہ اس نے ان سب کو آزمائش میں مبتلا کیا، شہید کر دیا، تو اس سے ایک بنی اسرائیل کے اندر سوچ پیدا ہوئی، اور ان کے اندر ایک آزادی کا جذبہ بیدار ہوا، اور فرعون کے خلاف ان کا مزید ذہن بنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے رہے، اور آگے چل کر پھر اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور فرعون اور اس کی قوم غرق ہو گئی۔ تو جتنے بھی ہمارے خصوصاً دین کا کام کرنے والے افراد ہیں، تبلیغ دین کرنے والے ہیں، یا تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام نہیں دیتے، ایک عام لوگ ہیں جو باقاعدہ کوئی تبلیغ دین نہیں کرتے ہیں لیکن دین پر چلنا چاہتے ہیں، دین کے پابندیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ مرد حضرات ہوں، چاہے خواتین ہوں، چاہے نو عمر بچے ہوں، بالغ حضرات ہوں، نابالغ لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، تو ان سب کو ان واقعات پہ غور و تفکر کرنا چاہیے کہ اگر آپ دین پر چلیں گے تو اس دور میں فرق اتنا ہوگا کہ وہ کافر تھا، مخالفت کرنے والا، آج بہت سارے مسلمان کہلانے والے جن کے نام مسلمانوں کے ہوں گے، اور وہ آپ کے رشتہ داروں کے روپ میں بھی ہو سکتے ہیں، ماں باپ بھی، بھائی بہن، دوست احباب، بعض اساتذہ میں سے بھی ہوتے ہیں، جو دین کی راہ پر چلنے سے کسی شخص کو روکتے ہیں اور اس راہ میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وقت انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ وقتی آزمائش ہمارے درجات کی بلندی کے لیے ہے، ہمارے امتحان کے لیے ہے، ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت، اس کا ارادہ، اس کی مرضی ہمیں یہی نظر آتی ہے کہ جب اس آزمائش سے کوئی بندہ نکل جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، استقامت سے صبر کرتے ہوئے اس کو فیس کرتا رہتا ہے، تو ایک وقت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔ لوگوں کی سوچ، لوگوں کے فکر، ان کی کوششیں، ان کی ہمتیں دم توڑ جاتی ہیں، اور یہی کامیاب ہوتا ہے، جیسے کہ یہاں پر بھی ہوا۔ لہذا جو ایسے بھائی بہن دین اسلام کی ترویج کے لیے کوشش کر رہے ہیں، ترقی کے لیے، یا اپنے ظاہر و باطن کو سنوارنے کے لیے دینی پابندیوں کو اختیار کرنا چاہتے ہیں، لیکن انہیں کسی کی مخالفت کا سامنا ہے، کسی کی طرف سے پریشانی کا سامنا ہے، تو وہ ہمت رکھیں اور اپنے کام میں لگے رہیں، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ سے غافل نہیں، وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، وہ آپ سے بہت محبت فرماتا ہے، آپ سے نفرت نہیں فرماتا، وہ آپ کی مدد کا ارادہ رکھتا ہے، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑنا نہیں چاہتا، نہ وہ چھوڑے گا۔ اس یقین کو جب آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے، یہ آپ کو پختہ یقین ہو جائے گا، تو ہمت پیدا ہوگی، اور آپ سمجھ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اصل میں میرا امتحان لے رہا ہے، میں اس امتحان پہ پورا اتر کے دکھاؤں گا، صبر اور استقامت کے ساتھ دین اسلام پر چلتا رہوں گا، ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس آزمائش سے نکال کر ایک ایسے اسٹیج پر بٹھا دے گا، ایک ایسے اسٹیج پر پہنچا دے گا کہ پھر میرے لیے کوئی ٹینشن نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور میں احسن انداز سے دین اسلام پر چل بھی سکوں گا اور اس کی خدمت بھی کر سکوں گا۔ اب جیسے فرعون نے ان کو پھانسی پہ چڑھوا دیا، تو باقی جو بنی اسرائیل تھے وہ فوری طور پہ تو ابھی ان کا شعور ان کے اندر ایسا بیدار نہیں ہوا تھا، مجتمع نہیں ہو سکے تھے، تو فوری طور پہ تو کوئی انتقامی کارروائی نہ ہو سکی، لیکن موسیٰ علیہ السلام تبلیغ دین فرماتے رہے، اور لوگ اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہوتے رہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی فرمائی،
اور اپنی مدد اور اپنی تائید کا اعلان فرمایا۔ اور ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب کوئی استقامت سے چلتا رہتا ہے، آزمائشوں کا سامنا کرتا رہتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب اس بندے کو اچھی طرح آزما لیتا ہے اور وہ بندہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے، تو پھر ایسی غیب سے اس کی امداد فرماتا ہے کہ عقلیں حیران رہ جاتی ہیں۔ لہذا اب موسیٰ علیہ السلام کئی سال تک وہاں پر دعوت دیتے رہے اور کچھ لوگ ایمان قبول کرتے رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کا اللہ نے ارادہ فرمایا اور اللہ نے وحی فرمائی، جس کا تذکرہ یہاں پر ہے کہ کیا وحی کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ علیہ السلام کی طرف کہ رات کے وقت میں وہ میرے بندوں کو لے چلے، یہاں سے نکال لے۔ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، بے شک تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور یہ بھی خبر دے دی کہ تم جب رات میں نکلو گے تو تمہارا لوگ پیچھا کریں گے، یعنی فرعون تمہارے پیچھے آئے گا۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حاشرین، تو بھیجا فرعون نے شہروں میں حاشرین، جمع کرنے والوں کو بھیجا کہ وہاں سے لشکر بلاؤ۔ اور کیونکہ اب صبح ہوئی تو دیکھا کہ بنی اسرائیلی سارے غائب ہیں، تو وہ راتوں رات موسیٰ علیہ السلام لے کر نکل گئے اور دریا کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اب وہ جاسوس وغیرہ بھیجے گئے تو پتہ چلا جی سارے بنی اسرائیلی تو نکل گئے ہیں اور دریا کی طرف جا رہے ہیں۔ تو پھر فرعون نے فوراً اپنے جو حامی قبائل تھے ان میں سب سے لشکر منگوائے اور ایک بہت بڑا لشکر جرار تیار کر کے اب وہ ان کے پیچھے چلا، جیسے کہ اللہ نے انکم متبعون سے پہلے ہی یہ ان کو پیشن گوئی کر دی تھی کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ ان ہؤلاء لشرذمۃ قلیلون، فرعون کہتا ہے کہ یہ لوگ ایک تھوڑی جماعت ہیں، یعنی اس نے بھیجا اور یہ کہا کہ یہ بہت تھوڑی سی جماعت ہے، ہم اپنا بڑا سا لشکر جمع کرتے ہیں اور ان کا پیچھا کرتے ہیں اور پھر انہیں قابو کر کے دوبارہ غلام بنا کر لے کر آئیں گے۔ انشاءاللہ آگے واقعہ چلتا رہے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الشعراء چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 54 آیات کی تفسیر مکمل ہوئی تھی، اور ماقبل جو آیات گزری ہیں ان میں یہ اس کا پس منظر آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون نے اور اس کی قوم نے، جو قبط قوم کہلاتی تھی اور قبطی ان کو کہا جاتا تھا، انہوں نے غلام بنایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تبلیغ دین کا حکم ارشاد فرمایا، آپ فرعون کے دربار میں آئے، باقاعدہ جادوگروں سے مقابلہ وغیرہ ہوا، اور پھر اس کے بعد آپ تبلیغ دین فرماتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ آپ راتوں رات بنی اسرائیل کو یہاں سے لے کر نکل جائیے، اور اللہ نے پیشن گوئی بھی دی کہ آپ کا پیچھا بھی کیا جائے گا۔ اب جب صبح ہوئی اور فرعون جاگا اور اس کو اطلاع ملی کہ بنی اسرائیل تو اپنے گھروں سے غائب ہیں اور یہ سب کہیں چلے گئے ہیں، تو اس نے جاسوس بھیجے اور معلوم ہوا کہ وہ دریا کی سمت جا رہے ہیں۔ اس وقت فرعون نے جتنے اس کے علاقے تھے، قبائل تھے، وہاں سے لشکروں کو جمع کیا اور ایک بہت بڑی تعداد جمع کرنے کے بعد اس کے مقابلے میں جب بنی اسرائیل کو اس نے دیکھا تو بہت ہی تھوڑی تعداد نظر آئی،
تو پھر اس نے یہ جملے کہے تھے، جیسے پچھلی آیت تھی 54ویں کہ اِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ، کہ یہ لوگ ایک تھوڑی سی جماعت ہیں، یعنی ہمارے سامنے یہ کیا ہے، یہ تو ان پہ تو ہم آسانی سے غالب آ جائیں گے۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور بے شک انہوں نے ہمیں غضبناک کیا ہے، ہمیں غصے میں مبتلا کیا ہے، غیظ میں مبتلا کیا ہے کہ بغیر ہماری اجازت کے وہ یہاں سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ، اور بے شک ہم سب چوکنے ہیں، ہوشیار ہیں، ہم معاملہ فہم ہیں اور ہم آسانی سے ان پر غالب آ جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَخْرَجْنَاهُم مِّن جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، تو ہم نے نکالا انہیں یعنی فرعون اور ان کی جو قوم تھی ان سب کو باغوں اور چشموں سے۔ اور یہ بھی آپ دیکھیے کہ حکمت الہیہ، جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرماتا ہے تو کوئی اس کے ارادے کے راہ میں رکاوٹ بن ہی نہیں سکتا، اس کے ارادے کی تکمیل کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہی یہ تھا کہ پورے کا پورا یہ بنی اسرائیل، یہ فرعون اور اس کی پوری قوم ایک ساتھ دریا میں غرق ہو جائیں۔ تو اگر یہ چاہتا تو خود محل میں رہتا، اپنے لشکر بھیج دیتا کہ انہیں پکڑ کے میرے پاس لے کر آؤ، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ یہ ارادہ کار فرما تھا، لہٰذا خود فرعون، پھر اس کے سارے لشکر، پھر اس کے جتنے حامی تھے، وہ سب کے سب چل پڑے اپنے گھر چھوڑ کر، باغات چھوڑ کر، وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ کریم، اور اپنے خزانوں اور عمدہ مکانوں سے۔ تو ہم نے نکالا انہیں، اللہ تعالیٰ نے پیچھے فرمایا، باغوں سے، چشموں سے، خزانوں سے اور عمدہ مکانوں سے ان کو باہر نکالا، اور یہ اندھا دھن غصے میں موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی قوم کے پیچھے چلے۔ کذالک، ہم نے ایسا ہی کیا، یعنی ہمارا ارادہ یہی تھا، لہٰذا ہم نے ان کو باہر نکالا۔ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو، یعنی اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ سب باہر نکلیں گے، غرق ہوں گے، تو ان کے یہ مکان، ان کے خزانے، جتنے ان کے باغات وغیرہ ہیں، اب ان پر بنی اسرائیل کو غلبہ دے دیا جائے گا۔ فَأَتْبَعُوهُم مُشْرِقِينَ، تو فرعونیوں نے ان کا تعقب کیا، مشرقین دن کے وقت میں، اس حال میں کہ وہ دن کرنے والے تھے، تو دن کے وقت میں یعنی انہوں نے پیچھا شروع کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ، پھر جب دونوں جماعتوں کا آمنا سامنا ہوا، یعنی آگے اب دریا آ گیا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ٹھہرے تھے کہ پیچھے سے پھر فرعون آ گیا، اب ان دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا۔ تو بالکل ایسا تھا جیسے آٹا اور نمک، کہ ایک طرف فرعون اس کا عظیم لشکر، دوسری طرف بہت ہی تھوڑے قلیل تھے یہ بنی اسرائیلی، تو اب ان کے دل میں خوف پیدا ہوا۔ قال، انہوں نے کہا، موسیٰ والوں نے کہا، قال اصحاب موسیٰ، کہا موسیٰ والوں نے، انا لمدرکون، کہ